نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کلاس نمبر 157 ہے، پارا نمبر 16 جاری ہے ہمارا، اور سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 76 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور چن لیا میں نے تجھے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے تمہیں خالص کر لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے آم، کام کے لیے چنتا ہے تو پھر ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سے پیدا ہوئے، جب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ہی مبتلا کیا۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی کام میں جب مہارت کے لیے یا اعلیٰ درجات کی قابلیت حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ پر ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تراش خراش کر کے اللہ تعالیٰ بالکل اس کام کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا کام جو تھا نبی کا تھا، اور انہوں نے جا کے تبلیغ کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹی میں سے گزار کے ایک سونا بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، اذهب جاؤ انت تم و اخوک، اور تمہارا بھائی بھی آیاتی میری آیات کے ساتھ، ولا تنیا، اور نہ سستی کرنا تم دونوں فی ذکری میری یاد میں۔ اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو چننے کا بھی مقصد یہ تھا کہ کیونکہ فرعون سرکش ہو چکا تھا، فرعون کی تبلیغ کی جائے اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو اس سے آزاد کیا جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب تم دونوں جاؤ لیکن تم سستی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ذکر سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، تسبیح، یا پھر تبلیغ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دو معنی یہاں سے قیاس کی جا سکتے ہیں۔ اور پہلے ہم معنی میں دیکھیں اگر، کہ جب تم تبلیغ کا کام کرو تو کثرت سے مجھے یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ذکر میں دیکھیں کہ اللہ کی یاد میں دیکھیں ذکر کا معنی کہ جب تبلیغ کا کام کرو تو کثرت سے مجھے یاد کرنا۔ دوسرا دیکھیں، جب میری بات دوسروں کو پہنچانے لگو تو میرے ذکر میں کوئی کمی نہیں کرنا، کوئی سستی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کام ہو تو اس میں اللہ کے ذکر میں جو کمی ہے وہ کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم اپنے لیے بھی تھوڑی ساری اس میں نصیحت دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان کتنی تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال اذهبا دونوں جاؤ الی فرعون طرف فرعون کے، انہ بے شک وہ طغا سرکش ہو گیا ہے، فقولا پس دونوں کہو لہو اسے، قولا بات، لینا نرم، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر نصیحت پکڑے، او یا یخشا وہ ڈر جائے۔ اور تبلیغ کا جو بہت بڑا اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نرمی سے بات کی جائے۔ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ فوکس کروا رہے ہیں نرمی کے اوپر، کہ آرڈر نہیں ہونا چاہیے تمہاری بات زبان میں، کہ تم بات کرنے میں یہ لگے کہ تم آرڈر دے رہے ہو یا ٹیچ کر رہے ہو، اس کو لگے کہ تم نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر دائی کے لیے اصول ہے یہ، کہ وہ نرمی سے بات کرے چاہے سامنے والا جیسا بھی ہو۔ اب سامنے والا یہاں پہ فرعون تھا، اس کے ساتھ ٹیکل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو کیا کہا گیا تھا کہ نرمی کے ساتھ ہی تم بات کرنا۔ قولا دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، ان کے یفرطا وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او یا ان یطغا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تو پھر اس پر بولے کہ ہم اگر جاتے ہیں تو، لیکن ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ بات سننے سے ہی پہلے کہیں ہمیں مروا نہ دے۔ ٹھیک ہے، زیادتی کرے گا، یفروتا سے مطلب ہے کہ وہ ہمیں کہیں قتل ہی نہیں کروا دے، کہ بات تو بعد میں سننے کا نمبر ہے، پہلے ہی ہمیں قتل کروا دے۔ یا پھر وہ کیا کرے گا، سرکشی کرے گا اللہ کے مقابلے میں یا پھر بندوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں کیا، کہ جب ہم رب کا پیغام آگے پہنچانے لگیں تو وہ سننے کے بجائے گالیاں گلوچ کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر غلط زبان کا استعمال کرنے لگے تو انڈائریکٹلی اللہ کی انسلٹ کرنے لگ جائے، نعوذ باللہ۔ یا پھر بندوں کے مقابلے میں سرکشی، کہ وہ بنی اسرائیل پر پھر وہ ظلم و ستم اٹھانا شروع کر دے اور بنی اسرائیل کو پھر مزید ٹارچر کرنا شروع کر دے۔
تو ہمیں اس بات کا خوف آتا ہے کہیں ایسا نہیں ہو۔ تو قالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم، اچھا میں نے ریپیٹ کر دی شاید ہے نہیں، بے شک ہم نخاف ہم ڈرتے ہیں آئین کے یفرت، مجھے ریپیٹ لگ رہی ہے۔ اچھا چل دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ قالا فرمایا لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو، اننی بے شک میں معکما ساتھ ہوں تم دونوں کے، اسمعوا میں سن رہا ہوں، و ارا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی تمہارا سپورٹر میں ہوں، تم دونوں کے ساتھ میں ہوں وہاں پر موجود، تم نے جو بات کرنی ہے وہ اپنی تم نے بے دھڑک وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فَأْتِيَاهُ پس دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا پھر دونوں کہو انا بے شک ہم رسول ہیں ربی کا تیرے رب کے، فَأَرْسِلْ پس بھیج دے معنا ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، ولا اور نہیں تو عذبہم تو عذاب دے انہیں، قد تحقیق جئنا کا لائے ہیں ہم تیرے پاس بھی آیت نشانی، پھر ربی کا تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام ہے علی من اتبع اس پر جو پیروی کرے الہدا ہدایت کی۔ اب یہاں پر ان کو بتا بھی دیا گیا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے آزاد کر دو، اور جو تم نے ان کے اوپر عذاب، تم نے جو ان کو مشقت میں یا پھر ان کے بیٹوں کو قتل کر کے جو تم نے عذاب میں مبتلا کرا ہوا ہے تو یہ ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور نشانیاں کون سی ہیں؟ قد جئناک بآیت کہ دنیا اور آخرت کی نشانیاں، اگر تم دنیا میں ایمان لے آتے ہو تو امن سے رہو گے، اور آخرت میں جو ہے تم عذاب عظیم سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم اسلام لے آتے ہو ٹھیک ہے تو تمہارے اوپر پھر جو پیروی کرے ہدایت کی یعنی پھر سلامتی ہوگی تمہارے اوپر اگر تم ہدایت کی یعنی اسلام کی پیروی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، اس مقصد میں یہاں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں تمہاری گدی لینا چاہ رہا ہوں، تمہیں بنی اسرائیل پر راج کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم آگے ڈائلگ میں دیکھیں گے کہ فرعون جو ہے اپنے من مائنے اخذ کرتا ہے اپنے حساب سے ان کی بات کا مطلب، پھر انا بے شک ہم قد تحقیق اوحیا وحی کی گئی الینا طرف ہمارے، انا کے بے شک العذاب عذاب ہے علی من اس پر جو کذب جھٹلائے وتولی اور منہ موڑے، ٹھیک ہے۔ دونوں سے کہا گیا کہ تم یہ کہنا کہ ان کے لیے عذاب ہے جو جھوٹ بولے گا اور جو منہ موڑ جائے گا۔ قالا کہا، اب میں نے یہاں ریڈ لائنز کی ہوئی ہیں آیات میں، یہاں پر فرعون کے ڈائلوگ شروع ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو انہیں کے ڈائلوگ ہیں اور اللہ کے ہیں، جہاں جہاں فرعون نے کہا ہے وہاں وہاں میں نے ریڈ لائن پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ قولا اس نے کہا یعنی فرعون نے، فمن پھر کون ہے ربکما رب تم دونوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ، اچھا کیونکہ یہاں پر فرعون جو تھا دعویٰ کر چکا تھا کہ وہ رب ہے، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ رب کا تعارف کرانے آئے تھے، اور داعی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کر رہے تھے، تو اس نے پھر جب رب کی بات آ رہی تھی تو اس نے پھر کوشچن کر دیا، اچھا رب کون ہے تم لوگ؟ قالا کہا ربنا رب ہمارا الذی وہ ہے جس نے آتا عطا کی کل شعین ہر چیز کو خلقہ صورت اس کی، ثم پھر ہدا رہنمائی کی، یعنی بہترین شکل صورت دی، اور پھر یہ نہیں کیا کہ بنا کے چھوڑ دیا بلکہ اس کے وجود کا مقصد بھی دکھایا، اس نے کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے، جیسے مثلا درخت ہے تو کون سا درخت ہوگا، کتنی سائز ہوگی، اس کی تاثیر کیا ہوگی، فرق کیا ہوگا اور کیسا دکھے گا، یعنی یہ نہیں کرا کہ صرف یہ کہہ دیا کہ درخت بنے گا، ورائٹیز رکھی اور ہر درخت کا اپنا ایک مقصد رکھا۔ تو رب کون ہے؟ وہ ہے جس نے ہر چیز کی صورت بنائی، شیپ بنائی، شکل صورت دی اور اس کی پھر رہنمائی بھی کری۔ اولا کہا فما بالو پس کیا حال ہے القرون قوموں کا الاولا پہلی، اب دیکھیں آپ کہ فرعون کے ڈائلوگ، ابھی اس نے کوشچن کیا تھا کہ رب کون ہے، اب جب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی رب کو ایکسپلین کرنے لگے تو اب یہ ڈائیورٹ کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ڈائیورٹ کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ چیز بتاؤ کہ جو پہلے کی قومیں ہیں ان کا انجام کیا ہوا، بالو سے ملا رہے حال کہ ان کا انجام کیا ہوا، جو پہلے کی قوم ہے جیسے قوم عاد قوم سمود قوم ہود، یعنی اس کا اشارہ ان قوموں کی طرف تھا جو عذاب سے دو چار ہوئیں گے۔ اب اس میں یہ تھا کہ جیسے کوئی ہائپر ایکٹیو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا، فوراً سے ڈیفینسو موڈ پہ جاتا اور بتا دیتا فوراً سے اپنے علم کی بات، ہاں ہاں ان کا انجام جو ہے عذاب ملا کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو ان کو عذاب ملا۔ اگر یہ بات ہو جاتی تو پھر فرعون کہتا کہ اچھا اس کا مطلب ہمیں بھی عذاب ملے گا، پھر تو ہم بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔
وہ بات جو تھی نا پھر کسی اور ٹریک پہ چلی جاتی. اب اس نے یہ ڈائیورٹ کیا، ایک اٹیمپٹ کیا ڈائیورٹ کا. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آنسر دیکھیں. قولا کہا، علمہا علم ان کا، ان دا پاس ہے ربی میرے رب کے، فی کتاب ایک کتاب میں، لا یضل نہیں بھٹکتا ربی میرا رب، ولا ینسا اور نہیں وہ بھولتا ہے. اب دیکھیں ان کو پتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ انجام کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کا تو انجام ہمیں پتا ہوتا ہے نا کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں ان کی جگہ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں وہ تو عذاب ملا ہوگا انہیں تو پکڑ آ گئی ہوگی جیسے ہی انہوں نے ملک الموت کو دیکھا ہوگا. بس جب سے ہی ان کا جو ہے عذاب شروع ہو گیا ہوگا، ہم اتنا ڈیٹیل میں آنسر دیتے ہیں. اور پھر بات کسی اور ٹریک پہ چلی جاتی جیسے کہ ہوتا ہے نا مسلم کے ساتھ. وہ جب پوچھتے ہیں کہ اچھا مسلمان ہی صرف جنت میں جائیں گے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو بات جو ہے نا پھر وہ ایک مذاقیہ اور ایک کریٹیسزم والی شروع ہو جاتی ہے. اور جو اصل مقصد تھا اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی تبلیغ کرنے کا، اللہ کا نام دلانے یاد دلانے کا، وہ ختم ہو کے کہیں اور ٹریک پہ چلی جاتی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب سے مراد یعنی لوح محفوظ بھی ہے کہ اسے کچھ نہیں بھولتا. اور وہ رب ہے. ٹھیک ہے، نہ تو وہ غلطی کرتا ہے، یعنی وہ کسی کی جگہ نہیں بھولا ہے، اور نہ ہی وہ یہ چیز بھولا ہے کہ کس قوم کا کیا انجام ہوا ہے، کس کوئی قوم، کون سی قوم کس چیز سے دو چار ہوئی ہے، وہ اس چیز سے بھی غافل نہیں کہ اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کرٹیسائز کا جواب دینے کا ہمیں تصور دیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک بات کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف سوال کرنے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا یا آپ کو فتنے میں ڈالنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف مقصد انہوں نے آپ کی بات کو یا آپ کی دلائل کو سننے کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فتنے میں ڈالنے کا ہوتا ہے اور آپ کو آزمانے کا ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا اصول دکھانا ہے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ پھر اگر میں اس کی جسٹیفیکیشن میں چلی جاؤں گی، اس کے دلائل دینے لگ جاؤں گی، تو سامنے والا تو چاہ ہی رہا تھا کہ آپ کسی کرٹیسائز والے چیز میں پھنسے تو میں بولوں. ٹھیک ہے، تو ہم پھر آپ کو الجھائیں. تو جو مقصد تھا، جو آپ تبلیغ کرنے لگی تھی، آپ کوئی اخلاق کی کوئی شرک کی بات بتانے لگ گئی تھی، وہ تو ختم، اور بلا فضول کی پھر بحثیں شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا اصول کیا ہے، علمھا عند ربی. ٹھیک ہے، پھر اب کیونکہ اس نے کوشچن کیا گیا تھا پہلا کہ رب کون ہے، پھر اب اس نے ڈسٹریکٹ کیا، انہوں نے اس کا آنسر شارٹ ورژن میں دے کے پھر دوبارہ رب کی طرف لے کر آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ دین کی تبلیغ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی شریعت کے مسئلے مسائلوں کے اوپر ڈسکس کرنا، کیونکہ وہ تو انسان خود ہی سیکھتا ہے. جب دین کی طرف ایک بار آ جاتا ہے انسان تو وہ خود سیکھتا ہے پھر کہ دین کیا کہتا ہے، کہ میں کیسے غسل کروں تو کیسے نماز پڑھوں، وہ تو خود سیکھتا ہے. لیکن پہلی اسٹیج پہ اگر ہم طہارت کے مسائل اور غسل کے مسائل پر چلے جائیں تو پھر وہ جو اصل بات تھی اللہ کی طرف بلانے والی وہ ختم، اور بلا فضول کی بحث و مباحث اور فرقہ واریت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کرا، موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اسی آنسر کیا، الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا. ٹھیک ہے، یعنی تم جس زمین پہ کھڑے ہو تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم رب ہیں، تم رب ہو، حالانکہ رب تو وہ ہے جس نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے جاری کیا تمہارے لیے اس میں راستوں کو. وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا من السماء ماء، آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالے ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن کئی اقسام، من نبات، ان پودوں میں سے، شتہ مختلف. ٹھیک ہے، اب یہ ان فطری چیزوں کے اوپر روشنی دلوا رہے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جو کہ وہ استعمال کر رہا تھا اور جس پر وہ قادر نہیں تھا. ٹھیک ہے، کلو کھاؤ ورعو، اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات، لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا، عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ جس زمین پہ کھڑے ہیں کہ یہ زمین ہموار کی کس نے ہے، خود سے تو نہیں ہو گیا، کچھ بھی خود سے نہیں ہوا کہ خود ہی بگ بینگ ہوا اور خود ہی خود سب کچھ ہوتا چلا گیا کوئنسیڈنسلی، نہیں، خود سے نہیں ہوا.
کسی نے تو بگ بینگ کرایا تھا اور خود سے تو نہیں ہوا تھا، کسی نے تو پھر اس دھرتی کو بنایا تھا۔ تو پھر سوچو، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے، یعنی زمین سے، مٹی سے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم لٹائیں گے تمہیں۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تمہیں تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے، یعنی مٹی سے ہی بنایا، مٹی میں ہی دفنایا، پھر قیامت کے دن مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ دوسری بار اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو تم اس مٹی پہ کھڑے ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ، دکھائی ہم نے اسے، آیاتنا، نشانیاں اپنی، کلھا، ساری کی ساری، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور اس نے انکار کیا۔ نشانیاں کون سی دکھائیں؟ ایک تو یہ علمی بھی نشانیاں دکھائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اور تھوڑا کائنات کی طرف غور و فکر کروا رہے ہیں، اور اور طرح طرح کے جو عذاب آئے تھے، جیسے ہم نے سورہ آراف میں دیکھا، پچھلے پاروں میں دیکھا تھا کہ مختلف طرح کے ان کے اوپر عذاب آ رہے تھے، کبھی ٹڈا، کبھی کچھ چیز۔ تو پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیجئے اور ہم جو ہے آپ کی بات مان لیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے وہ عذاب ٹلواتے تو یہ پھر جاتے اپنی بات سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر طرح سے ان کو جو ہے بتایا اور خبردار کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر دفعہ جھٹلایا اور انکار کیا۔ قولا، اس نے کہا، اجئتنا، کہ آیا ہے تو ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے فرعون بولتا ہے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس سے، تو خرجنا، تاکہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، ساتھ اپنے جادو کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، بالکل سیم سٹائل ہمارے، ہم انسانوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سادگی سے رسومات کریں گے، ٹھیک ہے، شادی کی بھی یا پھر فوتگی کی بھی، ٹھیک ہے، تو دوسرے انسان کیا کہتے ہیں؟ کنجوس ہیں، ٹھیک، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کنجوس ہیں، اتنے سیانے ہیں، اور ایسی رخصتی کر دی، یا ایسے ہی فوتگی تھی اور دفن کفن اتنا ہی آسان کر دیا، کوئی کھانا وانا نہیں کرا۔ کون ہے یہ لوگ؟ کنجوس ہیں، بہت ہی سیانے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کسی اور بات پر امفسائز کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد پہلی ہی دفعہ میں واضح کر دیا کہ میں کیوں آیا ہوں، لیکن اپنے حساب سے یہ کیا مطلب نکالتا ہے کہ تم اس لیے آیا ہو تاکہ تم ہمیں نکال دو، اور ہمارے جو ہے زمین، یعنی ہمیں نکال کے تم خود جانشین بننا چاہ رہے ہو اس کے۔ پل کا، بس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر، جادو، مثل ہی، ایسا ہی۔ اچھا، یہاں پر جو یہ جادو کی بات کر رہے ہیں نا، یہ وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا اور ید بیضاء دکھایا تھا فرعون کے سامنے، تو فرعون گھبرا بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر فرعون نے کیا کرا تھا؟ جادو کا نام دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کبھی حق کی بات کہی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے ساتھ منسلک کر کے مشہور کر دی جاتی ہے جو کہ ایک پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصل بات ختم ہو کر کے اور دوسری بات جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، جسے پھر جادو، مثل ہی، ایسا ہی۔ فج الپس، مقرر کر، بیننا، درمیان ہمارے، وہ بینہ کا، موعدن، اور درمیان اپنے وعدے کا وقت، لا نخلفہ، نہیں ہم خلاف کریں گے اسے، نحن، ہم، ولا، اور نہ، انت، تم، مکانن، سوا، ایک جگہ ہو ہموار، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی جگہ ہموار ہو جہاں پر ہم وعدے کے مطابق تم بھی موجود ہو جاؤ اور ہم بھی موجود ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہموار کیوں ہو؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکے، یہ نہ ہو کہ اونچی نیچی جگہ ہو تو پورا وہ جو ابھی جادو کا سین ہوگا تو وہ کسی سے مس ہو جائے، تو سب دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو قالا، کہا، موعدکم، وعدے کا وقت تمہارا، یوم، دن ہے، الزینتی، زینت کا، جشن کا، یعنی عید کا، وان، اور یہ کہ یحشر، اکٹھے کیے جائیں گے، الناس، لوگ، ضحیٰ، چاش کے وقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، عید کے دن کر لیتے ہیں کیونکہ وہ فارغ وقت ہوتا ہے، یعنی لوگ سب فارغ ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کریں گے صبح کے ٹائم پہ، پھر یہ والا کام کر لیں گے۔ فتولا، تو وہ پلٹا، فرعون، فجمع، تو پھر اس نے جمع کی، کئی دہو، چال اپنی، ثم، پھر عطا، آ گیا، یعنی پھر اس نے بندوبست کیا، اور کیونکہ مطلب لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے، اور پھر وہ دن جو تھا، عید کا دن، یوم الزینہ، وہ دن آ گیا۔
قالا کہا لہم انہیں موسیٰ موسیٰ نے، ویلکم افسوس ہو تم پر، لا تفترونا تم گھڑو علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، فیسحتکم ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں بھی عذاب ساتھ عذاب کے، وقت اور تحقیق خوابن وہ نامراد ہوا من افترا جس نے گھڑ لیا جھوٹ۔ اب سارے کے سارے جو بہترین جادوگر تھے وہ موجود تھے، اب لیکن جادوگروں کی جادوگری شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی جادوگروں کے سامنے کہ تم یہ والا کام مت کرو، اور یہ بڑا دھوکا کا کام ہے، جھوٹ کا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو حرام ہے اور ہر دور کے لیے حرام تھا، ٹھیک ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے حرام نہیں تھا، ہر امت کے لیے حرام تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ پتا تھا انہیں کہ یہ جادو ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکا ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، اور یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وارن کیا، اور ٹھیک ٹھاک تنبیہ کرتے ہوئے ان کو وارن کیا۔ فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا اور انہوں نے چپکے چپکے کی النجوی سرگوشی۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ والی تبلیغ کری تو ویسے ہی جو جادوگر تھے ان کی ہمت جو تھی پست ہونے لگ گئی، ان میں کیا ہو گیا، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور آپس میں یہ ہو گیا کہ کچھ نے کہا کہ ابھی ہم مقابلہ کریں، کچھ نے کہا کہ نہیں ابھی ہم مقابلہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، کہ کہیں ایسا ہی ہو کہ اللہ کی عذاب کو پکڑ آ جائے، کیونکہ قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، ان سب کے عذاب کے تو یہ قصے سن ہی چکے تھے، تو ان کو پھر ایک دم سے خدشہ اور ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہم آدمی پکڑ ہو جائے، تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، لیکن اس پھوٹ کو انہوں نے واضح نہیں ہونے دیا، چپکے چپکے وہ اس جھگڑے کو سٹ آؤٹ کرا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑے پیمانے پہ کوئی کام آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثلا کوئی شادی کا فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اور اس میں یہ پتا چل جائے جو پروگرام کر رہا ہے کہ کھانا تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شور نہیں مچائے گا کہ کھانا کم ہو گیا تو اب سب کم کھائیں، یا جس نے کھا لیا اتنا کافی ہے، وہ شور نہیں مچائے گا، وہ کیا کرتا ہے، وہ چپکے چپکے انتظام کرتا ہے کہ کون سا کھانا کم ہے، تو بن سکتا ہے کہ باہر سے آرڈر کرنا پڑے گا یا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو عزت رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے کہ بلا فضول میں اس کی انسلٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، اور مطلب بڑے بڑے جادوگر تھے، ایک نام تھا، فرعون نے چوز کرا تھا انہیں، پھر ان کو اس لیے پھر فرعون کے ساتھ انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ کرا کہ ایک انسلٹ ہو جاتی ہے، بہت بڑا مجموعہ تھا اس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں جھگڑنے لگ جاتے، تو پھر بات دوسرے لوگ کیا ان کی پھر تاثیر لیتے، ٹھیک ہے۔ قالو انہوں نے کہا ان ہادانی یقیناً یہ دونوں، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے قالو سے مراد یہاں پر فرعون کے خاص درباری ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دونوں لساحرانی البتہ جادوگر ہیں، یوری دانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان کے یخرجاکم وہ دونوں نکال دیں تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما ساتھ اپنے جادو کے، ویذھبا اور وہ دونوں لے جائیں بطریقتکم تمہارے طریقوں کو، المثلی جو انتہائی مثالی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان میں خود پھوٹ پڑ گئی تھی، اب ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اصل بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی فرعون کے دربار میں وہ چھوڑ دی، فوکس کس چیز پہ کیا، صرف اور صرف کہ یہ دونوں جو ہے نا ہم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری گدی پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں تو تم ہٹو، موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے ان کو لے کے جانے دو، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں یہی شفٹ ہو جاؤں گا، انہیں تو فلسطین کی طرف لے کے جانے کا حکم تھا، اور بنی اسرائیل کو صرف لے کے جا کے فلسطین کی طرف شفٹ کرواتے، صرف اتنا مقصد تھا، مصر میں رہنا بھی نہیں تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے موٹیویٹ کرنا تھا، اور وہ تو کیونکہ ان کو حق سمجھ میں آنے لگ گئی تھی، ڈر گئے تھے وہ، ان کے قدم جمانے کے لیے انہوں نے پھر اس طرح سے ان کو سمجھایا، اور تمہارے کون سی طریقے کو جو انتہائی مثالی ہیں، یعنی تمہارا وے آف لائف اسٹائل، دین، مذہب، بڑے لیڈروں کو یہ سب کیا تمہارا جو مثالی سب چیزیں ہیں، مثالی تمہارا لائف اسٹائل ہے، طور طریقہ ہے، مذہب ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ تمہارا تم سے یہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، تمہارے بڑے بڑے لیڈروں کو تم سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، فَأَجْمَعُوا فَأَجْمِعُوا تو جمع کرو کیدکم چال اپنی، ثم پھر تو آ جاؤ صفا صف بنا کر، ٹھیک ہے، تو فرعون کہتا ہے کہ اب تم سب کے سب کیا کرو، ایک لائن میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کیا شو ہو رہا ہے، ڈسپلن شو ہو رہا ہے،
کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہو دنیا کا، وہ ایک ڈسپلنڈ انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یوں کہہ لیں کہ کامیابی کی ضمانت بھی ڈسپلن ہونے سے ہی ہے۔ اور یہ کیونکہ فرعون جو تھا وہ بہت بڑا لیڈر تھا اور بادشاہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈسپلن تو تھا ہی فوراً سے، اور تو اس نے کیا کرا، اس نے ان سب کو ایک لائن میں ڈسپلن کیا کہ سب کے سب ایک رو میں آ جاؤ، کیونکہ امت محمدیہ میں اب ہوا بھی یہ ہے کہ ہماری رو ختم ہو گئی ہے۔ کوئی کسی چیز سے منسلک ہو جاتا ہے، کوئی کسی فرقے سے منسلک ہو جاتا ہے، کوئی ایک پیج پہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو اب مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوسرے ناموں سے پکار رہے ہیں کہ ہم آم، جو بھی نام خیر آتے ہیں بہرحال، تو ان ناموں سے پکار رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اس نے فرعون نے کیا کیا، فوراً سے ان کو ڈسپلن میں کیا، ایک لائن میں کیا، کہ وہ جو تنازع تھا آپس میں ایک دم بکھر گئے تھے، ان کو ایک رو میں کیا۔ فقط اور تحقیق افلح فلاح پا گیا، الیوم آج من استعلا، وہ جو غالب ہو۔ پھر موٹیویٹ لاسٹ مہر لگاتا ہے پھر موٹیویشن کی دنیا کی، پھر ان کو رونا دکھا کر کہ تم اگر یہ کام کر جاؤ گے تمہیں بہت بڑی کامیابی جو ہے میسر ہوگی۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا تو ان یہ کہ تلقیہ تم ڈالو، و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہو ہم اولا پہلے من القا جو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب سارے سارے جادوگر پھر موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو تم ڈالو اپنا ہتھیار یا ہم ڈالتے ہیں۔ قالا کہا بلکہ القو تم ڈالو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تھے، انہیں ان کا طریقہ پیٹرن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی کیا کریں گے۔ تو یہ وہ ہے ایک نصیحت ہے ہمارے لیے بھی کہ کہیں ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، کسی اور کو موقع دے کر کے سیکھ لیں پہلے کہ ہوتا کیا ہے اصل میں چیز، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بہترین تدبیر اختیار کی تھی کہ اچھا تم ڈالو۔ فَإِذَا تو یکایک حبالہم، رسیاں ان کی، وعصیہم اور لاٹھیاں ان کی، یخیلو خیال ڈالا گیا الیہ طرف اس کے، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کی بے شک وہ تسعی وہ دوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جادو کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ آ گیا اور اس طرح لگا کہ جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ او جیسا تو محسوس کیا فی نفسی اپنے دل میں، فی فتن خوف کو، موسیٰ ایسی بات ہے انسان تھے، ان کو ایک دم سے ڈر محسوس ہوا۔ قلنا کہا ہم نے، لا تخاف نہ تم ڈرو، انکا بے شک تم، انت تم ہی، الاعلیٰ غالب رہو گے۔ تو فوراً سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے تھے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، اپنے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم ڈرو نہیں، تم غالب رہو گے، مضبوط رہو، ٹھیک ہے، اپنے ڈر کو ظاہر مت کرو، ٹھیک؟ اور ایسا صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر لیکن ہمارا تعلق کیونکہ اللہ کے ساتھ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں، جیسے ابھی ریفلیکشن آ رہا تھا نا چلا صاحبہ کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، تو ہم استغفار کر کے اپنے اس خیال کو رد کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے، یا پتہ نہیں میرے کوئی نفس کا وسوسہ ہے، ایسے کیسے میں اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر سکتی ہوں، حالانکہ ان کی ماں نے، جب ان کی ماں کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے ڈال دیا، اس تدبیر کو فالو اپ کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ ان کے رب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا، ان کو سمجھ آ رہی تھی اللہ کی بات بھی اور اللہ کے خیال بھی، ٹھیک، اللہ کا الہام بھی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا اور ہماری اپنے نفس کا اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کچوکے سمجھ ہی نہیں آتے، اللہ کے الہامات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے، ہم حقیقتاً استغفار کر کے جھکڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، اور ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں کیسے ایسے کیسے ہم غالب ہوں گے، ہمارے سامنے ہی تو وہ سانپ بن گئی اس کی رسی ہے، وہ تو زیادہ ہی مجھے پکے والے جادوگر لگ رہے ہیں، اور میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ وہ القی اور ڈال دو، ماں اس کو جو فی یمینی کا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف وہ نگل جائے گا، ماں اس کو جو سناؤ انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یمینی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم اپنا ڈنڈا ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیا ہے، تو یہی کہا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ عصا جو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ عصا کس چیز کا ہے، یہ نہیں کہا تھا۔
دائیں ہاتھ کا ہی استعمال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کروا رہے تھے اس ٹائم پر؟ پھر یہاں سے پتا چل رہا ہے ہمیں پریکٹس کروا رہے تھے، ٹھیک ہے، پریکٹس کروا رہے تھے جو اس ٹائم پر پریکٹس کروا کے اب یہاں پر، کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ میں جو بھی ہے وہ آگے کو بھیجو، اس کو ڈال دو، کیونکہ وہ پریکٹس کر چکے تھے، وہ ورڈ سن چکے تھے، انہوں نے پھر ویسے ہی اس کو عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا اثر بھی ایک اجگر بہت بڑا سانپ بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انما بے شک صنعوا جو انہوں نے بنایا، کئی جو چال ہے ساحرین ایک جادوگر کی، ولا اور نہیں یفلحو فلاح پا سکتا ساحر جادوگر، کئی تو جہاں کہیں عطا وہ آئے، ٹھیک ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو چال ہے ان کی جادوگر ہیں، اور جادوگر کامیاب کبھی نہیں ہوتے، اگر جادو کی وجہ سے ہی کامیابی میسر آنے لگ جاتی تو پھر تو ہر کوئی اپنی مرضی سے جادو کروا کے اور حکومت پر کھڑا ہو جاتا اگر اتنا ہی یہ کامیاب ہوتا۔ فَأُلْقِيَ تو گرا دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر سجدن سجدے میں، قالو کہنے لگے آمنا ایمان لائے ہم برب ہارون و موسیٰ رب پر ہارون و موسیٰ کے۔ اچھا، کیونکہ جادوگروں کو تو پتا تھا نا کہ ان کا جادو ہے، لیکن جیسے انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ کون سے ٹائپ کا جادو، اگر وہ جادو کرتے تو پکڑ لیتے کیونکہ بہت بڑے جادوگر تھے، لیکن ان کو یوں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے وہ فوراً سے ایمان لے آئے۔ قالا کہا فرعون نے، اب کیونکہ جیسے ہی انہوں نے سجدہ کر لیا ایک پارٹی ختم ہو گئی ساری، انہوں نے تو سرنڈر ہی کر دیا، اور جو پھر موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کا جو اس کا پلان تھا وہ ختم ہی ہو گیا سارا۔ تو فرعون نے ایک دم سے کہا آمن تم ایمان لے آئے تم لہو اس پر، قبل اس سے پہلے ان کے آگنا لکم میں اجازت دوں تمہیں، انہو بے شک وہ لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے علمکم سکھایا تمہیں السحر جادو، یعنی وہ بھی تو بہت بڑا ہی جادوگر ہے نا، تم ہی جیسا ہے، تمہارا بڑا جادوگر ہے، تم شاید ملی بھگت تھی یا جو بھی تھا بہرحال۔ فلا اقطعن تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، ولا اصلبنکم اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں فی جذوع النخل تنوں پر کھجور کے درخت کے، ولا تعلمن اور البتہ تم ضرور جان لو گے اینا کون سا ہم میں سے اشد زیادہ سخت عذاباً سزا دینے میں، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی فوراً سے دھمکی پر اتر آتا ہے کہ تم تو ایمان رہو تو تم خبردار رہو کہ تمہارا نتیجہ کیا ہوگا۔ قالوا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں نؤثرک ہم ترجیح دیں گے تجھے علی ما جاءنا اس پر جو آ گیا ہمارے پاس من البینات پورے نشانیوں میں سے، والذی اور اس پر جس نے فطرنا پیدا کیا ہمیں، فقدی پس تو فیصلہ کر دے، ما جو انتا تو قادر فیصلہ کرنے والا ہے، انما بے شک تقضی تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذه اسی حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی جیسے ہی انہیں اللہ تعالیٰ نے برہان عطا کی ویسے ہی وہ اتنے کلیئر ہو گئے اپنے لینس کے ساتھ کہ انہیں فرعون کی پھر دھمکیوں کا بھی اثر نہیں ہوا، حالانکہ ان کو پتا تھا فرعون یہی کرے گا ہمارے ساتھ، بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ تم جو ہے سزا ہمیں دنیا میں ہی تو دے سکتے ہو، آخرت میں تو نہیں دے سکو گے نا، تو کر لو تمہیں جو تمہیں کرنا ہے پھر، کیونکہ ان کو آخرت کے عذاب کا خدشہ ہو گیا۔ انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے، ولا اصلیبنکم البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ اچھا مجھے شاید بھی لگ رہی ہے۔ ہاں جی، یہ تھوڑی سی آیت مس ہوئی تھی آئی تھنک، تو آئی ڈونٹ نو کیوں ہوئی بھی، بہرحال آیت دوسری ہے یہاں پر، انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم بربنا اپنے رب پر، لیا فرا لانا تاکہ وہ بخش دے ہم کو، لنا ہمارے لیے، خطایانا ہماری خطائیں، وما اور جو اکرہتنا نہ تو اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے جو تو نے ہمیں مجبور کیا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے شاید آیت نمبر ایک منٹ، ہاں 71 72 دوبارہ ریپیٹ کر دیے یہاں پر، بہرحال یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 73 ہے، آم، کہ تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ تو سرنڈر کر رہے تھے نا کہ ہم نہیں کریں گے اب جادو، لیکن اس نے مجبور کیا تھا، لالچ دیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے، باقی رہنے والے ہیں۔
انہو بے شک وہ من یاتی جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرمن مجرم ہو کر، فإنہ تو بے شک لہو اس کے لیے ہے جہنم، لا یموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا، ومن اور جو یاتی ہی آئے گا اس کے پاس مؤمن مومن ہو کر، قد تحقیق عمل الصالحات اس نے عمل کی نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے الدرجات الاولی درجات ہیں بلند، اور جنات و باغات ہیں عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، من تزکا اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں گی کتنی تیز ان کو ہدایت ملی، اور کتنی تیز وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو وارن کیا تھا تو اس کا ان کے اوپر اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو دلوں کا حال جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان دے دیا، کلیئرٹی دے دی، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات سمجھ میں آنے لگ گئی، اور آخرت اور دنیا کی تمیز بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جادوگروں کا حال تھا۔ ہم نے اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کتنا، ہمارے پاس یہ تو برہان ہے نا، کلیئرٹی ہے، یہ چیز